کا اجمعین۔ محترم معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل ہمیں یہ شرف اور سعادتیں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی عطا فرمائیں کہ شہزادہ غوث اعظم ولی نعمت دریائے رحمت آقائے نعمت حضور سیدی وسندی فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ کا نورانی چہرہ آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں، اور یہ محفل جس کا نام گزشتہ سال محفل نور کے نام سے یہ تمام محفلیں ہوئیں، تو الحمدللہ محفل نور کا یہ سلسلہ اس سال بھی جاری، اور جب تک حضرت یہاں پر قیام فرما ہے پاکستان میں تو یہ محفل روزانہ بعد نماز عشاء ہوگی۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تشہیر اور سارے معاملات کرنے کے باوجود غالباً اب لوگوں کا ذوق پتہ نہیں کس طرف ہو گیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی عظیم ہستی اور اتنی عظیم شخصیت کا یہاں پر آنا، اور صرف ہمارے یہاں پر یہ مسئلہ کہ ابھی حضرت تشریف لائے، اس کے علاوہ بھی ایک لوگوں کا رجحان چونکہ مذہبی وہ ختم ہوتا جا رہا۔ ہماری یہ محفل نور کہ جس کی سرپرستی فرما رہے قبلہ استاذ محترم شیخ الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز انفی صاحب قادری رضوی اشرفی دامت برکات العالیہ، آج انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہیں کہ حضور آج اپنے پہلے درس میں ہمیں کیا نصیحتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ شہر کراچی کے کسی بھی علاقے میں حضرت کا درس ہو، لیکن جب عشاء کا وقت ہو جاتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ عشاء کے وقت میں کوئی مسجد، کوئی علاقہ، کوئی جلسہ نہیں، مجھے نماز عشاء فاروق اعظم میں چاہیے۔ یعنی ایک مرتبہ ہم لوگ 20 سمندر میں تھے، کشتیوں کے بیچ میں محفل ہوئی، تو مغرب کے بعد ہی حضرت نے فرمایا کہ اس انداز میں مجھے یہاں سے لے کے چلو کہ میں نے نماز عشاء میں یہاں پہنچنا، اور حضرت یہاں پر تشریف لائے اور درس اپنے وقت پر ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے دیدار، ان بزرگوں کے فیض اور ان بزرگوں کے وسیلے سے رب کریم ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے۔ نستمع الآن کلمات عاطرہ من فضیلت سیدنا الشیخ العلامہ الدکتور عبدالعزیز الخطیب الحسنی الشافعی الجیلانی حفظہ اللہ تعالی، فلیتفضل مشکورا غیر مأمور واجرہ علی اللہ تعالی۔ اور دوران درس مسجد میں کوئی بھی کیمرے کو استعمال نہ کرے، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم والسيد السند الرؤوف الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم پر اپنے نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیا، اور اپنے برگزیدہ بندوں پر اس نے اپنی تمام نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اور میں درود و سلام کروڑا کروڑ پیش کرتا ہوں اپنے جد اعلیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اور ان کے تمام صحابہ اور ان کی تمام اہل بیت پر۔ اما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة، سلاما لكم من أهل الشام، لأهل باكستان، أن يحفظهم الله من كل مكروه۔
تو میں سب سے پہلے آپ تمام کو اور ان چمکتے ہوئے چہروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں ملک شام سے ملک پاکستان تک، اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے۔ إخواني، هذه الليلة هي ليلة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، اور آج کی جو یہ رات ہے، اس رات کا نام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب جمعہ ہے۔ أعطانا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام خصوصية لنا في هذه الليلة وغدا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج کی رات کو ہمارے لیے خاص کر دیا ہے، اور کل آنے والا دن بھی ہمارے لیے بڑا خاص اور خصوصیت کا حامل ہے۔ اختصكم به من دون الأمم كلها، اور یہ آنے والا دن یہ سب سے زیادہ خاص کیا ہے صرف اور صرف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ ألا وهي الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، اور آنے والے دن کا جو خاص وظیفہ ہے وہ درود و سلام کا تحفہ ہے۔ فإنه ندبنا في هذه الليلة المباركة وغدا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، تو ہم آج رات سے ہی اپنی کوشش شروع کر دیں گے، اور کل آنے والے دن تک انشاءاللہ ہم بہت سے درودوں کے گلدستے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ فقال لنا اكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی فرمایا ہے کہ درود شریف کی کثرت کرو شب جمعہ میں اور جمعے کے دن میں۔ فإنه أتاني جبرائيل آنفا، يعني قبل قليل، من ربه عز وجل، أرسله مولانا عز وجل۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کو حکم ہوا ہے، اور جبریل آئے ہیں رب کے حکم سے میرے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ فقال ما على وجه الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت عليه أنا وملائكتي 10۔ اور آپ کے رب نے آپ کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس امتی نے آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو اس کے جواب میں اور پوری جماعت فرشتہ جو ہے وہ 10 مرتبہ ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ وفي رواية إذا صلى عليه يقول كنت له شہیداً او شفیعاً یوم القیامہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا بروز محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ وفي رواية من صلى علي في هذا اليوم وتلك الليلة 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، اور جس نے آج کی رات اور آنے والے دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تو اس کی ساری حاجتیں پوری ہو گئیں۔ 70 من حوائج الدنيا و30 من حوائج الآخرة، اور 70 دنیا کی حاجتیں پوری ہوں گی اور 30 آخرت کی حاجتیں پوری ہوں گی، اس طرح 100 ہو گئے۔ 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا،
70 آخرت کی حاجتیں پوری ہوں گی اور 30 دنیا کی حاجتیں پوری ہوں گی. ثم يوكل الله بها ملكا الصلاة على النبي. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی نازل فرماتا ہے. يدخله إلى قبره. اور وہ فرشتہ اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے. كما تدخل عليكم الهدايا. اور ایسے داخل ہوتا ہے کہ جس طرح تمہارے پاس گفٹس آتے ہیں ایسے وہ گفٹ لے کر تمہاری قبروں میں آتا ہے. يخبرني باسمه ونسبه. اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمہارا بھی نام پیش کرتا ہے اور تمہارا حسب اور نسب بھی پیش کرتا. صلى عليك فلان ابن فلان. اور وہ سرکار کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ آپ پر فلاں ابن فلاں نے جو ہے وہ درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا ہے. فأثبته في صحيفة بيضاء. تو اس کے اعمال نامے کی جو سفیدی ہے اس میں اس نیکی کو لکھ دیا جاتا. ورواية فمن كان أكثرهم علي صلاة. تو جس نے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا كان أقربهم مني منزلة. تو بروز محشر وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. ورواية فإن صلاتكم تعرض علي. اور ایک روایت میں ہے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. فأدعو لكم وأستغفر. تو میں تم سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور تم سب کے لیے بخشش بھی کرتا ہوں. فهذه الليلة ليلة سيدنا رسول الله. تو آج کی یہ رات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وهذا مصداقا لقوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على قولوا الحمد لله. بولے الحمدللہ. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا يا سيدي يا سيدي يا سيدي. فالصلاة من الله الرحمة. تو آج کی یہ رات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور درود شریف کا پڑھنا یہ رب کریم کا حکم ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو. والإحسان. تو رب کریم کا درود بھیجنا اپنے حبیب پر وہ رحمت اور احسان ہے. اللائقان به علیہ الصلاة والسلام. اور یہ رحمت اور احسان پیارے مصطفیٰ کی ہے شان. وصلاته علیہ ای ثناؤه علیہ فی الملأ الاعلی. اور ان پر درود کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر ساری منزلیں اور مرتبے ختم ہوتے ہیں وہاں پر آقا کا درجہ پہنچتا. وصلاة الملائکہ استغفار ودعاء له علیہ الصلاة والسلام. اور فرشتوں کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رفعت در رفعت بلندی درجات کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں. وصلاة الناس هي الصيغ الواردة في السنة وعن الأولياء. تو یہ جو لوگوں کا درود شریف پڑھنا ہے ان لفظوں کے ساتھ کہ جو مختلف درود شریف کے الفاظ ہیں جو کہ لوگوں سے بھی ہیں اور نیک بندوں سے بھی ثابت ہیں. فلماذا قال الله تعالى هذه الآية. تو رب کریم نے کیوں اس آیت میں یہ نازل فرمایا. أراد الله عز وجل أن يخبرنا بمكانة نبيه عليه الصلاة والسلام. اس لیے اس انداز میں اس آیت کو نازل فرمایا تاکہ تم سب جان لو کہ حبیب کا مقام کتنا بلند ہے. وأن الملائكة في الملأ الأعلى تصلي عليه. اور یہ جان لو کہ فرشتے بلندیوں کی معراج پر آقا پر درود بھیجتے ہیں. ولهذا أمركم وأمر الكائنات السفلية في الأرض أن تشارك الملائكة بالصلاة عليه. تو جس طرح سے اس نوری مخلوق کو حکم ہوا درود پڑھنے کا
تو زمین پر رہنے والے اس سے نیچے انسانوں کو بھی حکم ہوا تاکہ زمین و آسماں کوئی مکان خالی نہ ہو پیارے مصطفیٰ کے نعت اور ان کے ذکر سے. فيجتمع الملأ الأعلى مع الملأ الأسفل يلهجون بالصلاة على النبي اللهم صل. تو آسمانی مخلوق ہو یا زمین پر رہنے والے ہوں یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو سنتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کا درود یہ پڑھتے بھی ہیں. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے. يقولون وہ کہنے لگے يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام پیش کرنا ہم نے جان لیا. صلوا عليه وسلموا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قد عرفناه. تو ہم نے قرآن کی اس آیت سے کہ خوب ان پر سلام بھیجو اور آپ پر سلام ہو اے نبی. فكيف الصلاة عليك؟ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو سلام ہو گیا لیکن آپ پر درود کا کیا معنی ہے. ونظر عليه الصلاة والسلام إلى أمته. نظر أي تأمل في أحوال أمته. تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا اپنے غلاموں کو کہ وہ کس طرح سے درود شریف کے الفاظوں کو سمجھیں وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ درود کا معنی کیا ہے. كل واحد منهم سيصلي عليه بصيغة من الصياغ. تو ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ درود بھیج رہا ہے اپنے اپنے الفاظوں کے ساتھ. ولن يبلغوا مكافأته عليه الصلاة والسلام. اور وہ چاہے جتنے بھی اعلیٰ الفاظ سے درود پڑھ لیں صحابہ تب بھی سرکار کا حق ادا نہیں کر سکتے. فماذا قال لهم؟ تو کیا ارشاد فرمایا آپ نے ان سے؟ قال فيما رواه البخاري والترمذي قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. تو سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ذہن الفاظوں کے اندر کہ کس لفظ کے ساتھ درود پڑھا جائے تو بخاری اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد. مهما صليت عليه فلن أكافئه فطلبت يا رب أنت صل على نبيك محمد. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ چاہے اپنے لفظوں میں جتنے بھی درود مجھ پر پڑھ لو میری عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. میں نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ مولا تو ہی اپنے حبیب پر درود کا حق ارشاد فرما دے تو رب کریم نے یہی الفاظ عطا فرما دیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. وعلمهم الصلوات الإبراہیمیہ. اور آقا علیہ السلام نے ان کو سکھایا درود ابراہیمی پڑھنا. فأنت عندما تصلي عليه تو آپ لوگ بھی جب آقا علیہ السلام پر درود شریف بھیجیں تدعو اللہ تعالی تو دعا کریں رب کریم سے ان ينزل من انواع اللطائف والرحمات کہ رب کریم تمام رحمتیں اور تمام تعظیم اور عزتیں اپنے حبیب کو عطا فرمائے. على هذا النبي الكريم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ما يليق بقدره عنده. کہ مولا جو عزت تیری بارگاہ میں ہمارے آقا کی ہے وہ عزت ان کو عطا فرما. جاء الصحابة مهنئين ومباركين. تو صحابہ آئے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں خوش آمدید اور مبارکباد دیتے ہوئے. وقالوا يا رسول الله. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ هذه الآية لك. یہ آیت کریمہ تو ہو گئی آپ کی شان میں ونحن ما لنا عند الله. اور ہمارے لیے کیا ملا رب کریم کی بارگاہ سے؟ ألسنا أتباعك؟ کیا ہم آپ کے متبع فرما بردار نہیں؟ ألسنا أصحابك؟
کیا ہم آپ کے صحابہ نہیں؟ ألسنا أحبابك؟ کیا ہم آپ کے چاہنے والے نہیں؟ ألسنا نفديك بأرواحنا؟ تو کیا ہم نے اپنی جانیں آپ پر قربان نہ کی؟ هذا لك فماذا لنا؟ تو یہ تو ہو گیا رب کی بارگاہ سے آپ کے لیے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ماذا سيعطينا مولانا عز وجل؟ تو ہمارا رب ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ وسكت عليه الصلاة والسلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اور خاموشی اختیار فرمائی. فجاءت الأوامر إلى أمين وحي السماء. تو اب نازل ہونا شروع ہوئے رب کریم کے احکام، اس احکام لانے والے کے ذریعے، وسفير الأنبياء، جو کہ نبیوں کا سفیر رہا. نزل بآية من الله تبارك وتعالى. اللہ کی بارگاہ سے آیت کریمہ نازل ہو گئی. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اور وہ درود ہے تم سب صحابہ پر اور فرشتوں کی جانب سے، اے جانثاران مصطفیٰ تمہارے لیے. اور درود کا معنی یہ ہے کہ اللہ تم کو نکالے گا تاریکیوں سے نور کی طرف. نفس الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نفس العطية تمام. تو تقریباً دیکھیں تو ایک ہی جیسے الفاظ دونوں آیتوں میں ہیں. ایک جگہ پر رب کریم فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اور دوسری جگہ فرمایا اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں جانثاران مصطفیٰ پر. اور وہ درود کیا ہے کہ تم کو وہ تاریکیوں سے نکال کر نور کے سمندر میں داخل کرتا. اخوتي، اے میرے بھائیوں، الصلاة على النبي ورد الأبرار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ متقین کا طریقہ ہے، وشعار الأخيار. اور یہ صالحین نے اختیار کیا في الليل والنهار. دن اور رات میں. أتعرفون ماذا يروي لنا الإمام الطبراني؟ آپ کو پتا ہے کہ امام طبرانی ہمارے لیے کیا روایت کرتے ہیں عنه عليه الصلاة والسلام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے يقول ارشاد فرمایا من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. کہ جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پڑھ لیا، بروز محشر میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی. وكان يقول أنا أولى الناس بأكثرهم علي صلاة. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز محشر مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور میرے سب سے زیادہ پاس وہی ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا. لذلك ورد أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يبشر بالجنة. اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کی کثرت کرتا ہے اس کے لیے یہی فرمان ہے کہ وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ اسے جنت کی بشارت دے دی جائے گی. هل لديك هم؟ آپ لوگوں کے لیے کوئی غم ہے؟ هل أنت مغموم؟ تو کیا آپ لوگ غمزدہ ہیں؟ صلی علی النبی. اپنے آقا پر درود بھیجو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جاءه سيدنا أبي وقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں کتنی مرتبہ آپ پر درود شریف بھیجوں؟ ثلث اوقات فراغی، یعنی 1/3 دن کا حصہ آپ پر درود پڑھوں؟ قال خيرا وإن زدت فهو خير لك. فرمایا کہ کافی ہے لیکن اگر اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. قال النصف. تو کہنے لگے آدھا دن. قال وإن زدت فهو خير لك. اگر زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا. قال الثلثان. تو کہا کہ دن کا 3/3 آپ پر درود پڑھوں گا. قال وإن زدت فهو خير لك. ارشاد فرمایا کہ اگر اور زیادہ کیا تو تیرے حق میں بہتر ہوگا.
قالوا لك أوقاتي كلها وسلاما عليك. تو میں آج کے اپنے پورے 24 گھنٹے آپ پر درودی پڑھتا رہوں گا. أتعرفون بماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ آپ کو پتا ہے سرکار نے اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ قال تكفى همك ويغفر ذنبك. تو یہ جان لو کہ اللہ تیرے تمام غموں کو دور کرے گا اور تیرے تمام گناہوں سے تجھے بخشش ملے گی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ابی الدنیا محدث. ابن ابی الدنیا یہ محدث ہیں. يخبرنا عن سيدنا آدم. انہوں نے ہمیں یہ بتایا سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے أنه في أرض المحشر طوله 60 ذراعا. کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جو لمبائی ہے ان کا قد ہے وہ 60 فٹ ہے. سيدنا آدم أمام الميزان سیدنا آدم علیہ السلام میزان کے سامنے ہوں گے 60 ذراعا. اور 60 فٹ جو ہے ان کا قد ہوگا. بذراعه هو بذراعه مو بذراعنا نحن 50 سنتي. حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ فٹ ہمارا والا فٹ نہیں ہوگا, وہ فٹ بھی انہی کا فٹ ہوگا. حتى قيل كان يسمع تسبيح الملائكة في السماء الأولى. تو یہاں تک کہ وہ سنیں گے فرشتوں کی تسبیح پہلے آسمان پہ. واقف أمام الميزان. اور وہ ہیں میزان کے سامنے. كلما شاهد أحدا من هذه الأمة خف ميزانه أسرع إلى سيدنا رسول الله. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کوئی بھی امتی کے جس کا میزان بڑا ہلکا ہوگا تو سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے. يا أحمد يا أحمد هذا رجل من أمتك يساق به إلى النار. اور وہ کہیں گے یا احمد یا احمد یہ آپ کا امتی ہے, اس کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے, یہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے. يقول عليه الصلاة والسلام فأشد المئزر. تو آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کمر کس لی ہے, سرکار اس طرح سے تیاری کے ساتھ آئیں گے وأسرع اور جلدی سے آئیں گے. وأقول اور فرمائیں گے قفوا يا ملائكة رب. اے فرشتوں ٹھہر جاؤ. أين تأخذون هذا العبد؟ کہاں لے کر جا رہے ہو اس بندے کو؟ هذا من أمتي. إلى أين؟ یہ میرا امتی ہے, کہاں لے کے جا رہے ہو؟ قفوا. ٹھہر جاؤ. فيقولون نحن الغلاظ الشداد. ہم لوگ عذاب دینے والے فرشتے ہیں, لا نعصي الله ما أمرنا. اور ہم کبھی بھی رب کے فرمان کی نافرمانی نہیں کر سکتے, ونفعل ما نؤمر. اور جو ہم کو حکم دیا جاتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. فيسرع حبيبك النبي. تو سرکار بہت جلدی سے تشریف لائیں گے آپ کے آقا, فيسجد عند سدرة المنتهى. تو سجدہ کریں گے سدرۃ المنتہا کے سامنے, ويحمد الله اور رب کریم کی تعریف کریں گے ويثني عليه. اور رب کریم کی ثنا پڑھیں گے. فيتجلى الرب جل جلاله. تو رب کریم کی تجلیات ہوں گی ويقول اور فرمائے گا رب کریم يا محمد یا محمد ارفع رأسك اپنا سر اٹھائیے وسل تعطى اور آپ مانگیے دیا جائے گا, واشفع تشفع. اور شفاعت کریں اس کو بخش دیا جائے گا. فيقول يا رب أعد عبدك إلى الحساب. تو سرکار علیہ السلام کہیں گے کہ مولا میرے بندے کا حساب دوبارہ سے کیا جائے. فيقول رب العزة والجلال اطیعوا حبیبی محمدا. تو رب کریم فرمائے گا اے فرشتوں میرے حبیب نے جو کہا ہے وہی کرو. وردوه الى الميزان. اور اس بندے کو دوبارہ میزان پر لاؤ. فتوضع كفة الحسنات. تو اس کے نیکیوں کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے گا وكفة السيئات. اور دوسرے پلڑے پر اس کی برائیوں کو. فترجح السيئات. تو اس کی جو برائیاں ہوں گی وہ نیچے چلی جائیں گی وزن سے. فيخرج بطاقة من مئزره.
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی میزر جو ہے کمر کسنے کی جو جگہ ہے وہاں سے ایک کارڈ نکالیں گے فيضعها في كفة الحسنات فترجع اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے جو ہلکا تھا کارڈ کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا فينادى خذوا به إلى الجنة اور پھر کہا جائے گا لے جاؤ اس امتی کو جنت میں فيقول العبد للملائكة قفوا يا ملائكة ربي اب یہ گناہگار امتی کہے گا اے فرشتوں ٹھہر جاؤ مجھے کچھ کہنا ہے لأعرف من هذا العبد الصالح الذي أنقذني من النار کہ میں صرف اس نیک بندے کی بارگاہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے انہوں نے مجھے بچا لیا آگ سے فيقول أما عرفتني تو سرکار فرمائیں گے کیا تم مجھے جانتے نہیں أنا نبيك محمد میں ہی تمہارا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وفيتك جزاء صلاتك علي في الدنيا أحوج ما تكون إليها في الآخرة اور تیرے یہ وہ درود ہیں کہ جو دنیا میں تو نے پڑھے تھے میں نے سارے رکھے ہوئے تھے اپنے پاس کہ جب محشر میں تجھے محتاجی ہوگی تب تیرے درود میں تجھے دوں گا اسمعوا يا إخوة اے میرے بھائیوں غور سے سنو الصلاة على النبي تدرك الرجل وولده وولد ولده کہ جس نے درود شریف پڑھا وہ بھی اس کے اجر کو پہنچا اس کا بیٹا بھی پہنچا اس کا پوتا بھی پہنچا وهذه الصلاة على النبي اور یہ درود شریف أتدرون ماذا يفعل الله بها اس درود شریف کی برکت سے اللہ پاک کیا کرے گا اسمعوا الحديث غور سے سنیں حدیث ما من عبد کوئی بھی بندہ يصلي علي صلاة جو مجھ پر درود بھیجتا ہے إلا عرج بها ملك إلى السماء تو فرشتہ اس کے درود کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے حتى يأتي وجه الرحمن یہاں تک کہ وہ رب کریم کی بارگاہ میں پہنچاتا فيقول تو رب کریم فرماتا اذهبوا بها إلى قبر عبدي لے جاؤ اس کا یہ درود اس بندے کی قبر کی طرف تستغفر لصاحبها وتقر بها عينه اور اس کو یہ کہہ دو کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے فيستمر ثواب صلاتك على النبي إلى يوم القيامة اور اس ثواب کو اس کی قبر میں جاری کر دو درود پڑھنے کو اور یہ ثواب پھر قیامت تک جاری رہے گا هذه وثيقة التأمين على حياتك تو یہ زندگی کا سب سے بہترین انشورنس ہے ليست وثيقة التأمين في البنوك لأنها حرام اس لیے کہ یہ بینکوں کا انشورنس نہیں وہ تو حرام ہے يقول سيدنا حذيفة بن اليمان سیدنا حذیفہ ابن یمان الصلاة على النبي تدرك الرجل وولده وولد ولده وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب پڑھنے والے کو اس کے بیٹے کو اور یہاں تک کہ اس کے پوتے کو بھی پہنچتا ہے وأنتم هل لاحظتم صيغة الآية الكريمة تو کیا آپ لوگوں نے اس بات میں غور کیا کہ جو آیت کریمہ میں رب کریم نے لفظ ارشاد فرمایا ہے آیت درود میں وہ کیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی رب کریم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ اے ایمان والوں درود پڑھو میرے حبیب پر لم يقل یا ایہا المسلمون رب کریم نے یہ نہیں فرمایا اے مسلمانوں ولم يقل ایہا الناس یہ بھی نہیں فرمایا اے لوگوں بل قال یا ایہا الذین آمنوا بلکہ فرمایا اے ایمان والوں فلا يصلي على النبي الا مؤمن تو نہیں ان پر درود پڑتا ہے سوائے مومن کے اتدرون ما معناها آپ جانتے ہیں کیا مطلب ہے معناها یا خیر الخلق
صلوا على خير الخلق. اس کا معنی یہ ہے کہ اے مخلوق میں سب سے بہتر لوگوں، سب سے بہتر اور اعلی مخلوق پر درود بھیجو. ادم الصلاة على النبي محمد. ہمیشہ سرکار پر درود شریف کے گلدستے بھیجتے رہو. فقبولها حتما بغير تردد. یہی تو تمہارا وہ عمل ہے جو بغیر کسی تردد کے قبول ہوتا ہے. اعمالنا بين القبول وردها. ہمارے ہر عمل یا تو قبول ہوگا یا ٹھکرا دیا جائے گا، الا الصلاة على النبي محمد. سوائے اس عمل کے جو درود پڑھا تھا ہم نے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. فإنها مقبولة كرم عين الحبيب الأعظم. اس لیے کہ یہ مقبول ہے کیونکہ یہ محبوب کے لیے ہے. فكم رسالة محبة سترسلها هذه الليلة وغدا. تو آج کی رات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے درود کے گلدستے آقا کی بارگاہ میں پیش کرو گے؟ ما رأيكم کیا خیال ہے؟ أن نرسل هدية في هذه الليلة وغدا إلى سيدنا رسول الله. کہ ہم اور آپ مل کر آج اور کل کا دن، آج کی رات کل کا دن، کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں؟ موافقون؟ الموافق يرفع يده. تو جو میرے ساتھ تائید کرتا ہاتھ اٹھائے. كل واحد رفع يده مكلف في هذه الليلة وغدا أن يصلي على النبي 1000 مرة. تو جس نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ آج کی رات سے لے کر کل کے دن اندر 1000 مرتبہ آقا علیہ السلام پر درود پڑھے گا. انت 200، 200 آپ، زوجك 200، بیوی 200، ابنك 200، بیٹا 200، بنتك 200، بیٹی 200، حفيدك 200، پوتا 200، مجموع كل 1000 مرة. تو یہ 1000 ہو گیا. فتشترك الأسرة كلياتها بالصلاة على النبي. تو اس طرح سے پورا کا پورا گھر آج سے لے کر کل تک درود شریف پڑھتا رہے گا. ونهديها غدا لرسول الله. اور کل کے دن میں ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ اپنا تحفہ پیش کریں گے ان شاء الله. انشاءاللہ. انتبهوا، غور سے سنیں. غدا الدرس قبل الظهر بساعة. انشاءاللہ کل جمعے کے دن درس ہوگا میرا، جمعے کی نماز سے جماعت سے 1 گھنٹہ پہلے شروع ہو جائے گا. والخطبة ستكون خفيفة. اور جو جمعے کے 2 عربی خطبے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوں گے. والدرس نصف ساعة. اور میرا جو درس ہوگا وہ آدھے گھنٹے کا ہوگا. والترجمة نصف ساعة. اور ترجمہ آدھا گھنٹہ ہوگا. وصارت ساعة. تو اس طرح سے ہو جائے گا 1 گھنٹہ. وفقكم الله لطاعته ولمرضاته. اللہ تعالیٰ آپ سب کی موافقت فرمائے اور آپ کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واعف عن والدينا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد جزاكم الله عنا خيرا. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. کل انشاءاللہ العزیز ٹھیک نلتقي 1 غدا بجے ان شاء الله. ہم کل ملاقات کریں گے ان شاء الله 1 بجے. حضرت کا انشاءاللہ کل درس شروع ہو جائے گا جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرما دیا. تو آپ لوگ حضرت کی آمد اور حضرت کی جو ہے وہ کل کے جمعے کے حوالے سے اپنے طور پر بھی اس کو تشہیر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے لوگ بہت سے بعد میں پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں پہنچی. تو آپ لوگ خود بھی اس کام کے جو ہے اپنے اپنے طور پر فیس بک، واٹس ایپ اور جتنے بھی سوشل میڈیا اور جو طریقے ہیں آپ کے پاس، ان کے ذریعے سے آپ اس اطلاع کو، خبر کو آگے پہنچائیں. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.